محمد وعلى محمد صلوات. بار دیگر صلوات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين
هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم وما لكم لا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظروا انظرنا لنقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا آمنوا انظرونا من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فاضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب ينادونهم ولم نمنعكم معكم
قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور صدق الله العلي العظيم. بر محمد وآل محمد صلوات. بر محمد وآل محمد صلوات. برائے صحت و سلامتی علامہ نصرت بخاری بلند ترین صلوات. ایک سورہ فاتحہ 3 دفعہ سورہ توحید پڑھ کر تمام مومنین مومنات مرحومین تمام علماء تمام شہداء اپنے تمام مرحومین کو ابھی فیملی کے مرحومین کو کووڈ کی وجہ سے ہمارے ایک ریلیٹیو کا آج انتقال ہو گیا ان کو استاد سید سبت جعفر شہید قاسم سلیمانی شہید عارف حسینی کے روح کو پڑھ کر بسم اللہ الرحمن الحمد للہ رب العالمین الرحمن بسم اللہ الرحمن الرحیم. امام زمانہ کی سلامتی کے لیے ایک دفعہ صلوات بھیجتے ہیں. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين. والصلاة والسلام على رسول ثقلين محبوب رب المشرقين والمغربين جد الحسن والحسين نبينا سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله في الأرضين روحي وأرواحنا لتراب مقدم الفداء ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم افضل الأعمال أمتي انتظار الفرج. صلوات بید محمد. عزیزان سید الشہداء ماہ محرم کی 5ویں شب چوتھی کا دن گزر گیا. تھوڑے دنوں کا مہمان ہے سیدہ کا لال. ماہ محرم ہمیں وقت امام کی
معرفت کی طرف متوجہ کرواتا ہے۔ جو محرم میں داخل ہوا اسے اس طرح امام کو پہچاننا ضروری ہے کہ جب محرم ختم ہو تو وہ ظہور کی طرف نکل آئے۔ اسی سلسلے میں بہرحال ہماری گفتگو ہے اور خود امام ہماری مدد فرما رہے ہیں اور فرماتے ہیں، کیونکہ جب تک وہ نہ چاہیں کوئی ان کو پہچان نہیں سکتا۔ روایات میں علماء اکرام تحقیق پیش کرتے ہیں کہ ریسرچ، امام جو ہیں وہ معاشرے میں رہتے ہیں، کہیں کسی جگہ پر، کیونکہ بہرحال امام ہے، کسی ایک جگہ پر خاموشی سے یا تنہائی سے نہیں رہتے، درمیان میں ہوتے ہیں لوگوں کے، لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا کہ وہ امام ہیں۔ آیت اللہ نخود کی اصفہانی بیان کرتے ہیں کہ اصفہان میں ایک شخص جو مسجد کے باہر چیزیں بیچتا تھا، جیسے لوگ بیٹھے ہوتے ہیں اسٹریٹ سیلر، مسجد کے باہر چیزیں بیچتا تھا، تو کہا میں اکثر دیکھتا تھا کہ امام اس کے برابر میں آ کے بیٹھتے ہیں۔ بہرحال وہ خود ایک مقام پہ تھے، درجے پہ تھے، انہیں پتہ تھا، اور امام اس سے باتیں کرتے ہیں اور چلے جاتے ہیں۔ تو میرے ذہن میں خیال آیا کہ اس کو معلوم نہیں ہے کہ یہ کون ہے، تو میں اس کو جا کے بتاؤں۔ پھر میں نے کہا کہ جب امام خود نہیں چاہتے کہ اسے پتہ چلے تو میں کیوں اس کو بتاؤں کہ یہ کون ہے۔ میں گیا اس شخص کے بعد، میں نے اسے پوچھا یہ کون شخص ہے جو تمہارے پاس آتا ہے؟ کہا کہ مجھے تو نہیں پتا کون ہے، لیکن بہت اچھا انسان ہے، بہت اچھی باتیں کرتا ہے۔ عزیزان محترم، ہمیں نہیں پتا، کبھی کسی مسافرت میں، سفر میں، کبھی کسی جگہ پر، کیونکہ بیان ہوتا ہے کہ جب ظہور ہوگا تو ہم کہیں گے کہ ہم نے تو انہیں پہلے کہیں دیکھا تھا۔ اس لیے کہتے ہیں کہ بہت خیال رکھیں ایک دوسرے کا، مومنین کا خیال رکھیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہمیں نہیں پتا کون مومن کس درجے پر ہو، کس مقام پر ہو۔ اس لیے روایات کہتی ہیں کہ مومن کی حرمت کعبے کی حرمت سے افضل ہے، لیکن ہم ایک دوسرے کا کیا واقعاً اتنا خیال رکھتے ہیں؟ ہم تو ایک دوسرے ذرا سی غلطی ہو جائے تو ہم تو اس کو چھوڑتے ہی نہیں ہیں۔ ہمیں ذرا سا کسی کے لیے موقع مل جائے تو ہم پتہ نہیں کن کن القابات سے نواز دیتے ہیں کسی اور کو۔ ویسے سوشل میڈیا، یہاں تو پتہ بھی نہیں چلتا انسان بول کیا رہا ہے، لکھ کیا رہا ہے۔ ظاہر مطلب یہ معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک فرد رشد نہ کرے۔ ایک اچھا معاشرے کے لیے ہر ایک فرد کی ویلیو ہے۔ جس طرح قطرہ جو ہے وہ سمندر بنانے میں اپنا کردار ادا کرتا ہے، فرد معاشرے کی تشکیل میں وہی کردار ادا کرتا ہے۔ قطرہ کہہ نہیں سکتا کہ میری کوئی ویلیو، ہاں تنہا شاید اس کی ویلیو نہ ہو، لیکن جب وہ جمع ہوتا ہے تو ایک موج جو ہے وہ بنا دیتا ہے۔ شخص بھی یہی کام کر سکتا ہے۔ وہ ہمیں، کیونکہ بہرحال کل 14 اگست بھی ہے اور آزادی بھی ہے پاکستان کی، ہمارے وطن عزیز کی، اس کی قربانیاں اور وہ ساری چیزیں بہرحال آپ جانتے ہیں، لیکن یقیناً ماہ محرم ہے، اس لیے لوگ سادگی سے جو ہے وہ اس کو جو ہے وہ منا رہے ہیں۔ اور اچھی بات بھی ہے کہ جہاں پر سید الشہداء کا غم ہو وہاں کوئی خوشی جو ہے وہ مانے نہیں رکھتی ہے، کہ انہی کے صدقے میں ہی تو یہ ملک ملے ہیں، انہی کے صدقے میں ہی تو ہم اسلام کی باتیں کرتے ہیں۔ اصل آزادی تو امام حسین نے دی ہے بشریت کو۔ اگر انہوں نے آزادی نہ دی ہوتی ظلم سے تو کس کی مجال تھی دنیا میں کھڑا ہوتا ظالموں کے مقابلے میں؟ یہ سب امام حسین علیہ السلام کا کمال ہے۔ اور اسی صدقے میں ہم بھی دعائیں کرتے ہیں ہمارا ملک ترقی کرے، اس کے حکمران جو ہیں وہ واقعاً وقت امام کے لیے تیار ہوں، چاہے وہ ساری چیزیں ہوں۔ تو ہمیں بہرحال اپنا کردار ادا کرنا ضروری ہے عزیزان محترم۔ امام کی گفتگو کی جہاں پر ہم بہرحال مختلف مکاتب فکر سے ہوتے ہوتے آئے، اور میں نے آپ کو پہلے بھی عرض کیا کہ ہر مکتبہ فکر جو ہے وہ امام کا منتظر ہے، نام کوئی اور ہے لیکن شخص ایک ہی ہے، ہمیں اسی طرف بڑھنا ہے۔ کیونکہ بہرحال جو چیز بڑھنے میں رکاوٹ دے ہمیں اس کو بھی ڈسکس کرنا ہے کہ کون سی چیز ہے جو ابھی تک ہمیں پہنچنے نہیں دے رہی سب کو۔ تو یہاں
امام کی معرفت کے لیے جو ہمیں ائمہ علیہ السلام جو پہلا اسٹیپ بھی بتاتے ہیں وہ یہ ہے کہ جس نے خود امام حسین علیہ السلام کی حدیث ہے اللہم صلی علی محمد وآلہ، امام خود ارشاد فرماتے ہیں ایک مقام پر کہ خدا کی جب معرفت ہو جاتی ہے تو شخص خدا کی بندگی کرنے لگتا ہے، اور جب وہ خدا کا بندہ بن جاتا ہے تو وہ خدا کی عبادت کرتا ہے، اور جب وہ خدا کی عبادت کرتا ہے تو غیر کی عبادت سے دور ہو جاتا ہے، بے نیاز ہو جاتا ہے۔ شخص کھڑا ہوا، کہا مولا یا ابن رسول اللہ، یہ خدا کی معرفت حاصل کیسے ہو، یہ خدا کی شناخت، خدا کی پہچان کیسے ہو؟ تو امام فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے زمانے کے امام کہ جس کی اطاعت واجب ہے، جو اس کو پہچان لے گویا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ اللہم صلی علی محمد۔ خوب یہ بہت ضروری ہے ذہن محترم، یعنی اگر آپ اس بات کو تھوڑا سا کھولنے کی کوشش کریں، واضح کریں کہ باب اللہ یہی ہے، خدا تک نہیں پہنچ سکتے سوائے اس راستے کی۔ اب انسان کوشش کرے کہ فلانا مکتب جتنے بھی آپ دیکھ لیں، ویسے بھی مکاتب فکر ہیں میکسیمم، وہ بغیر ولایت علی ابن ابی طالب کے نہیں پہنچ سکتے پروردگار تک۔ ہو سکتا ہے ان کے ہاں اس طرح بہت ساری چیزوں کو وہ نہ مانتے ہو جیسے آپ مانتے ہیں، لیکن بغیر اس ولایت کے وہ دروازہ نہیں کھل سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ راستہ خدا ہی نے بنایا ہے۔ ایسا نہیں کہ خدا کو ضرورت ہے یا خدا تو بے نیاز ہے۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں خدا کو کیا ضرورت ہے کسی کی، خدا کو کسی کی ضرورت نہیں ہے، خدا بے نیاز ہے، لیکن جو بے نیاز ہے اسی نے اس نیاز کو پورا کیا ہوا ہے۔ وہ بے نیاز ہے، اس کو نہیں ہے، لیکن اسی نے کریٹ کیا ہے کہ تم بغیر اس راستے کے میری طرف نہیں آ سکتے۔ خوب آپ خدا سے بات کریں جا کے، پھر ہم سے کیا جھگڑا؟ ہم کہتے ہیں کہ باب اللہ یہی ہے، راستہ یہی ہے، خدا تک پہنچنے کا یہی ہے۔ امام باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، امام فرماتے ہیں کہ خدا ہمارے ذریعے سے، یعنی خدا نے چاہا کہ ہمارے وسیلے سے پہچانا جائے، خدا نے چاہا کہ ہمارے وسیلے سے اس کی عبادت کی جائے، خدا نے چاہا کہ ہمارے وسیلے سے جو ہے وہ ہدایت دی جائے۔ اب یہ خدا نے چاہا ہے، خدا چاہتا ہے۔ جب خدا حدیث قدسی میں کنتو کنزن مخفیاً، میں چھپا ہوا خزانہ تھا، میں نے چاہا پہچانا جاؤں، میں نے نور محمد کو خلق کیا۔ وہ اب خدا کی مرضی ہے، آپ خدا کو تو نہیں ڈکٹیٹ کر سکتے کہ وہ خدا ایسا کیوں کیا آپ نے، آپ کر لیں خدا کو ڈکٹیٹ، پھر قیامت والے دن پتہ چل جائے گا ڈکٹیشن کیا ہوتا ہے۔ نہیں کر سکتے۔ خسارہ دنیا والآخرہ دونوں ہے۔ اگر یہاں ولی الزمان کو چھوڑا آپ نے تو دنیا میں بھی خسارت ہے، آخرت میں تو خسارت ہے ہی، یعنی کچھ بھی نہیں ملنے والا۔ تو اب یہ جو معرفت ہے، یعنی خدا تک پہنچنا ہے، خدا کی معرفت، اس کے لیے ہم دعا پڑھتے ہیں ہمیشہ، جو ہم اکثر دعا بھی کرتے ہیں، اللہم عرفنی نفسک، خدا سے دعا کر رہے ہوتے ہیں پروردگار تو اپنی پہچان، اپنی شناخت کروا، اگر تو نے مجھے نہیں کروائی تو میں تیرے نبی کو نہیں پہچانوں گا۔ پھر کہتے ہیں کہ پروردگار اگر تو نے مجھے اپنے نبی کی شناخت کروا، اپنے نبی کو پہچانوا مجھے، اگر میں نے اپنے نبی کو نہیں پہچانا تو میں تیری حجت کو نہیں پہچان پاؤں گا پروردگار۔ تو اللہم عرفنی حجتک، پھر تو مجھے اپنے حجت کی پہچان کروا، کیونکہ اگر تو نے مجھے اپنے حجت کی پہچان نہیں کروائی تو میں پھر گمراہ دنیا سے نہ چلا جاؤں۔ وہ یہ دعا ہم پڑھتے ہیں ہمیشہ، پڑھنی چاہیے، یہ دعا مانگنی چاہیے خدا سے۔ تو یہاں مسئلہ کیا ہے کہ یہاں خدا نے ہی ان کو رکھا ہوا ہے۔ زیارت جامع کبیرہ کے جو امام نقی ہادی علیہ السلام سے جو ہے وہ اللہم صلی علی محمد، اگر آپ اس کا مطالعہ کریں کہ انشاءاللہ کرتے ہوں گے، اس میں دیکھیں تو بہترین، سب سے افضل ترین فضائل ہیں اہل بیت کے، ائمہ علیہ السلام کے، زیارت جامع کبیرہ۔
اس میں اہل بیت نے بتایا کہ ہم ہیں کیا، ہمیں کیا. اور اگر ذرا برابر بھی کسی کو ان ہستیوں کے بارے میں شک ہو، تردد ہو، کنفیوز ہو، تو ایگزٹ ہے اس کے لیے، نہیں آ سکتا. یہاں کامل ایمان لانا پڑے گا. تو آپ ابھی سوچ سکتا ہے کنفیوژنز ہیں ابھی ہیں، لیکن جب آخری آ جائے گا سارے کنفیوژن دور ہو جائیں گے. لیکن اس کے لیے آپ کو اپنے آپ کو تھوڑا سا شرح صدر کرنی پڑے گی، یعنی اپنے آپ کو تھوڑا کھولنا پڑے گا. وہ اپنے آپ کو بالکل باؤنڈ نہ کریں فرقوں میں، آئیڈیالوجیکلی. تھوڑا سا اوپن رکھیں، اتنا رکھیں کہ ہدایت کا راستہ کھلا رہے آپ کے لیے خدا کی بارگاہ میں. یہ پہچان بہت ضروری ہے. جب یہ شناخت ہوگی، اب یہ کتنی امپورٹنٹ شناخت ہے. ابو بصیر راوی ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت، امام کی خدمت میں مولا کیا میں آخری حجت جو ہیں آخری، کیا میں ان کو دیکھ پاؤں گا یا میں ان تک پہنچ پاؤں گا؟ امام فرماتے ہیں کہ کیا تم اپنے وقت کے امام کو پہچانتے ہو؟ کہا مولا ہاں میں پہچانتا ہوں، آپ امام ہیں اور آپ برحق ہیں. تو کہا جس نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا وہ آخری کے ساتھ رکاب میں شہید ہوگا. جس نے پہچان لیا. ایک اور روایت ہے 5ویں امام سے بھی، وہ کہتے ہیں کہ اگر تم نے اپنے وقت کے امام کو پہچان لیا اور پھر تم اپنی ڈیوٹی کو بھی پہچان گئے کہ میری کیا ڈیوٹی بنتی ہے، تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ امام 1000 سال بعد ظہور کریں یا 2000 سال بعد ظہور کریں، تم امام کے ساتھ ہو. آپ دیکھیں تاریخ میں جو لوگ تھے کیوں انہوں نے ایسا کام کیا کہ مطلب آج وہ زندہ ہیں، آج ان کی باتیں زندہ ہیں، آج ہم ان کا ذکر کرتے ہیں. کیوں ذکر کرتے ہیں؟ کیونکہ انہوں نے اپنے زمانے میں اپنے اماموں کو پہچان لیا اور انہوں نے وہی کیا جو ان کو کرنا چاہیے تھا. آج جس ہم دور کے اندر زندہ ہیں، آج بھی ایسے ہی لوگ ہیں، اپنے امام کو پہچان چکے ہیں اور اپنی ڈیوٹی دے رہے ہیں، بالکل ویسے ہی زندہ ہیں جیسے ظہور میں زندہ ہوں گے. کمال یہی ہے. دیکھیں بات، کیونکہ ہم وہی پھر دوبارہ سے وہ چیزیں ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں جو ہمیں امام سے دور کرنے کے لیے لگی ہوئی ہوتی ہیں، وہ بھی انشاءاللہ خدا توفیق دے ذکر کریں گے. لیکن دیکھیں کہ آپ امام کے دور میں کیسے زندہ رہیں گے، کیسے آپ کو بتاؤ امام کا ظہور ہو گیا ہے، اب آپ کیسے رہیں گے زندہ؟ خود آپ کو سوچنا چاہیے کیسے رہیں گے، مجھے کیا کرنا چاہیے، مجھے کیسا رہنا چاہیے. کیونکہ امام جو ہے وہ ظاہر کو بھی بہتر کرتا ہے، باطن کو بھی بہتر کرتا ہے. میں نے کل آپ کی خدمت میں عرض کیا امام باطن سے واقف ہے. تو کیا آپ اپنے باطن کو، اپنے ظاہر کو صحیح رکھیں گے کہ نہیں رکھیں گے؟ آپ نے گھر میں مہمان بلایا ہو کسی کو، اور مہمان کی جو خواہشات ہے یا جو مہمان چاہتا ہے، ہر انسان چاہتا ہے اس کا مہمان اس سے راضی رہے. اگر کوئی مہمان بڑی شخصیت ہے تو آپ اپنے گھر کو اس کے حساب سے صحیح کرتے ہیں، صفائی کرتے ہیں، ایسی چیزیں ہٹا دیتے ہیں جو مہمان کو پسند نہیں ہیں. کیوں؟ کیونکہ آنے والی شخصیت بہت بڑی ہے. تو کیا ہم امام کے لیے ایسے تیار ہیں اپنے گھر کے لیے، اپنی چیزوں کے لیے؟ کیا اپنے کاموں کو ہم ایسے انجام دے رہے ہیں کہ نہیں دے رہے؟ یہ کیسے ہوگا کہ معرفت نہیں ہے، پہچان نہیں ہے. جب آپ کو پہچان ہو جائے، جب آپ کو شناخت ہو جائے، آپ کو پتہ چل جائے کہ سڑک پہ چلتے ہوئے کیمرے لگے ہوئے ہیں، زیبرا کراسنگ کے علاوہ اگر میں نے کہیں سے چلا تو میرا جو ہے وہ چالان ہو جائے گا، تو آپ زیبرا کراسنگ سے ہی کریں گے. آپ یعنی اتنے اچھے ہو جائیں گے جیسے ہم باہر جا کے اچھے ہوتے ہیں. باہر آپ زیبرا کراسنگ کے علاوہ کریں تو آپ کا گاڑی نہیں رکنے والی. لیکن یہاں تو مسئلہ نہیں، کیمرے نہیں لگے ہوئے. اچھا یہ بھی بتا دوں، لوگ بہت زیادہ ایک بات یہ کہتے ہیں کہ ہم نے اسلام وہاں دیکھا، مسلمان یہاں دیکھے. نہیں، یہ عبارت غلط ہے. بہرحال شیخ مدرس نے بہرحال کہی، لیکن شاید کسی اور ویز میں کہی. بات یہ ہے کہ اسلام ظاہر نہیں ہے خالی، اسلام ایکچوئل باطن ہے. آج آپ ان کے کیمرے ہٹا دیں پھر دیکھیے گا آپ کو کیسا اسلام نظر آتا ہے. آپ دکھا دیں، انگلینڈ میں ایک دفعہ لائٹ چلی گئی، جتنی چوریاں ہوئی نیو یارک کے اندر آپ دیکھ لیں.
کووڈ کے اندر دیکھ لیں آپ, انسانیت کتنی نظر آئی آپ کو وہاں پہ. اسٹور ٹوٹ گئے, آپ لوگوں نے تو پھر مدد کی, لوگوں کی راشن بانٹا, تقسیم کیا, خیال رکھا. وہاں کیا کسی نے؟ انسانیت دین کے ستون سے ہوتی ہے, ظاہر سے نہیں ہوتی ہے. اور اسلام صرف ظاہری اخلاقی باتیں نہیں ہیں, اسلام اس ایک خدا کو سجدہ کرنا ہے, اسلام اس کے ولی کو ماننا ہے, ورنہ ظاہری سسٹم تو ہر جگہ صحیح ہے. تو یہ بہت ضروری ہے کہ کیا میں باطنی طور پر اس کی طرف بڑھ رہا ہوں کہ نہیں بڑھ رہا. اب ظاہر بھی ٹھیک ہو جائے گا, ظاہر مس مینجمنٹ ہے, آپ ٹھیک کر سکتے ہیں اگر آپ باطن ٹھیک ہو جائے آپ کا. تو یہاں پر ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ یہ کون سی چیزیں ہیں کہ ہم امام کو پہچاننے میں ہمیں رکاوٹ بن رہی ہیں, شناخت میں رکاوٹ ہے. اب ظاہر ہے جب آپ امام کو پہچانیں گے تو آپ کے اندر ایک چیز کہ امام سے محبت بھی کرنی ہے, امام کو یاد بھی کرنا ہے, اور اتنی شدت سے یاد کرنا ہے کہ جس طرح ائمہ خود روایت بیان کرتے ہیں. ائمہ علیہ الصلوۃ والسلام خود, امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام, اللہم صلی علی محمد, خود امام جو ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر میں درک کر لوں اپنے آخری کو تو اپنی پوری زندگی ان کی خدمت میں گزار دوں. خود امام, حالانکہ خود امام ہیں, انسان کامل ہیں, عبد صالح ہیں, مگر آخری کی طرف کتنی توجہ ہے. کیوں؟ کیونکہ آخری جو آنے والا ہے اس نے پوری دنیا میں انصاف اور عدالت کو قائم کرنی ہے, کہ جو اس سے پہلے کسی کو موقع نہیں ملا, کسی کو نہیں مولا. کچھ انبیاؤں کو ملی کچھ حکومت, کچھ عرصے, لیکن یہ نہیں ملا. خب بابا یہ کیا ہے؟ ابھی آپ اپنے دور کو سمجھنے کی کوشش کریں. یہ جو ہم جس ٹائم زون میں ہم زندہ ہیں, ایسا ٹائم پہلے نہیں تھا, یہ ذہن میں رکھیے گا. ہمارے علماء نے ذکر کیے, مجالس پڑھی, ماشاءاللہ پڑھتے رہے, خدا ان سب کے درجات بھی بلند کرے, لیکن ایسا دور نہیں تھا کہ آپ گلوبلی کنیکٹڈ ہیں اس ٹائم. گلوبلی پہلے کوئی چیز کہیں ہوتی تھی, پہنچتے ہوئے ٹائم لگتا تھا. ٹیلی گراف کا, فیکس کا, ٹیلی فون کا دور, آہستہ آہستہ پھر انٹرنیٹ سٹارٹ ہوا, اور پھر وہ آہستہ آہستہ براڈ بینڈ پہ گیا, پھر آہستہ آہستہ وہ 3G 4G 5G, اور وہ آپ کے سامنے یہ دنیا اب ایک ہی ہب پہ کنیکٹ ہو گئی ہے. اب آپ یہاں سے مجلس کہہ رہے ہیں, اب آپ پوری دنیا, اور پوری دنیا, اب کہتے ہیں خوب مجلس تو پہلے بھی لوگ سنتے ہوں گے پوری دنیا مسئلہ, لیکن مسئلہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ اب پوری دنیا کی موومنٹ بھی چینج ہے. دنیا کے خطوں کے اندر جو تبدیلی آ رہی ہے وہ بہت تیزی سے تبدیلی آ رہی ہے. وہ دور نہیں ہے جو پہلے تھا, آپ ذہن میں رکھیے گا. بہت تیزی سے تبدیلیاں ہو رہی ہیں, بہت تیزی سے, اور آپ کا پیغام اس ٹائم پوری دنیا میں پہنچ رہا ہے. اگر آپ نے صحیح پیغام دیا, لوگ امام کے نام پر جمع ہونا شروع ہو جائیں گے. لوگ پریشان ہیں دنیا میں, لوگ سسٹم ڈھونڈ رہے ہیں, لوگ نجات چاہتے ہیں, لوگ چاہتے ہیں اس وبا سے, اس پریشانی سے, اس بیماری سے, اس کرپشن سے, اس جو اکنامیکل سچویشن دنیا کی ہو گئی ہے, صحت, سائیکولوجیکل ایفیکٹ ہیں, فیملیاں جو ہیں وہ بریک اپ پہ جا رہی ہیں, ڈرگس دنیا کے اندر عام ہوتی جا رہی ہے. یہ سب کیا ہے؟ خوب انسانیت تنزلی کی طرف ہے. خوب کون چاہتا ہے, کون دے گا نجات؟ کون سی طاقتیں ہیں دنیا کی جو نجات دیں گی؟ کوئی بھی بشریت کی بقا کے لیے کام نہیں کر رہا, سب اپنے مفاد کے لیے زندہ ہیں. پشتے پردہ یعنی پردے کے پیچھے وہ دشمن طاقتیں, وہ شیطان, وہ دجال جو اس نے امام کے مقابلے میں آنا ہے وہ کام کر رہا ہے. اب آپ گھر میں بیٹھے ہوئے تسبیح پڑھتے رہے, اللہ چل اللہ چل اللہ چل اللہ چل, مولا آ جائیے مولا آ جائیے. مولا کہاں ہے؟ آج جمعے کا دن گزر گیا, گزر ہی گیا, متوقع ظہور کا دن گزر گیا. میں سمیت آپ ہم کتنے پریشان ہوئے کہ آج امام آئے یا نہیں آئے. کتنا ہم نے آج دن میں امام کو یاد کیا, کتنی دیر ہم نے امام کے لیے گریہ کیا. آج بھائی رونا چاہیے تھا کہ نہیں رونا چاہیے تھا؟ ایک شخص نہیں آیا آپ کے گھر, آپ کا عزیز ہے, آپ کہتے ہیں روحی, مالی,
نفسی لقل فدا، میری جان آپ پر فدا، میری روح آپ پر فدا، میرا مال آپ پر فدا، میرے ماں باپ آپ پر فدا. یہ کیسا فدا کرنا ہے کہ وہ نہیں آیا اور آپ کو کچھ ہوا ہی نہیں؟ بیکاز میں پہلے کئی دفعہ اس بات کو بیان کر چکا ہوں. ایک عالم دین ہر وقت جب بھی مجلس پڑھتے تھے امام کے لیے پڑھتے تھے، اور ایک جگہ مجلس پڑھ رہے تھے، لوگ بیٹھے ہوئے تھے جیسے آپ بیٹھے ہوئے ہیں، 40-45 سال کی ایوریج ایج کے لوگ تھے. ان سے انہوں نے خطاب کیا، کہا کہ تم نے اگر گھر میں صحن میں اپنے مرغیاں پالی ہوئی ہوں اور تم اپنے گھر آؤ اور تمہیں تمہاری مرغیاں نظر نہ آئیں، یا یہ کوئی بھی پیٹ پالا ہوا ہو، کوئی جانور ہو، کبوتر، کوئی بھی چیز ہو، تمہیں نظر نہ آئے تو کیا کرتے ہو؟ اور میں اس کو پریکٹس کیا ہے زندگی میں، دیکھا ہے. ایک چھوٹا سا پیٹ گھر میں کھو گیا، اب پریشان ہے، ڈھونڈ رہے ہیں، بلی لے گئی، کہاں لے گئی، کہاں گئی، درختوں میں ڈھونڈ رہے ہیں. خوب نیچرل سی بات ہے. تو کہا کہ اگر یہ مرغیاں تمہیں نہ ملیں تو کیا کرو گے؟ کہا دروازے میں کھولیں گے، دیکھیں گے باہر تو نہیں چلی گئی. کہا باہر نہ ملیں، کہا گلی کے کونے تک جائیں گے. کہا گلی کے کونے پہ نہ ملیں، کہا بازار تک جاؤں گا، شاید وہاں نہ چلی گئی ہوں. کہا مرغیوں کی قیمت کتنی ہے؟ کوئی اتنی نہیں ہے. کہا جس کی قیمت نہیں ہے اس کو تم نے ایک دن نہیں پایا تو تم بازار کے کونے تک چلے گئے، 1100 سال سے ایک شخص نہیں آیا تمہارے گھر، اسے ڈھونڈنے تم نے ذرا سی بھی زحمت نہیں کی. بھائی اپنا دروازہ ہی کھول کے دیکھ لیتے کہ شاید مولا کہیں گلی میں تو نہیں ہے. یعنی یہاں کیا ہے؟ یہاں ہمارے عمل میں اور ہماری زبان میں ہمیں تضاد نظر آتا ہے. یعنی یہاں اپوزٹ ہے. ہم زبان سے تو کہہ رہے ہیں مولا، لیکن ہم عمل سے پریکٹس نہیں کر رہے. یہی معرفت کی ضرورت ہے عزیزان محترم. اب آپ اگر بیٹھے رہیں کہ مولا آ جائیں تو مولا کیوں غیبت میں ہے؟ کیا وجہ ہے مولا کی غیبت کے اندر؟ اب یہاں یہ جو ہم ماہ محرم مناتے ہیں وہ اس لیے ہے. ایک امام کو کوفہ والوں نے بلایا، کہیں 12,000 ہے، کہیں 18,000 ہیں، بہرحال مختلف روایات ہیں. خط لکھے گئے، خواص نے خط لکھے، جو خاص لوگ تھے انہوں نے امام کو بلایا تھا. عام لوگ بھی تھے لیکن خاص لوگ بھی تھے. خط لکھے مولا آ جائیں، ہم تیار ہیں. امام آئے. کہاں گئے لوگ؟ کربلا یہی یاد دلا رہی ہے بار بار کہ دیکھو اب ایسا نہیں کرنا کہ الجل کے خط لکھو اور امام نہیں آئیں گے. خدا نے دیکھ لیا بشریت کو کہ میں نے 11 ہادی دیے، انہوں نے ان کے ساتھ کیا کیا؟ کہا 12واں نہیں بھیجوں گا جب تک تیار نہیں ہوگے. تیار ہو. کیسی تیاری کرے مولا تیاری چاہیے. جیسے خوب قرآن آپ کو ریفلیکشن دیتا ہے، کیسی تیاری چاہیے. خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل منجی اور نجات کے لیے گریا کرتے رہے پروردگار منجی بھیج دے. کیوں؟ فرعون نے جو حال کیا ہوا ہے قوم کا، وہ اتنا اس کا پلان کہ اسے جب پتہ چلا کہ ایک شخص پیدا ہوگا میری حکومت کو، اس نے کہا بچوں کو ہی مار دو. آپ کے سامنے قرآن ہے، قصے کہانیاں کہیں باہر سے نہیں ہے. قرآن احسن القصص بیان کر رہا ہے. سورہ یوسف میں کہہ رہا ہے میں احسن القصص بیان کر رہا ہوں تمہیں، یہ تمہاری عبرت کے لیے ہے واقع. خوب حضرت موسیٰ کی پیدائش میں لوگ کہتے ہیں خوب امام زمانہ جب پیدا ہوئے کتنا پہرا تھا 11ویں امام کے گھر کے آس پاس. خوب نہیں پتہ چلا پیدا ہونا ہے. ظاہر میں حضرت موسیٰ، قرآن کہہ رہا ہے خدا نے آخری کا انتظام سارے انبیاء سے کروایا ہے. جیسے حضرت موسیٰ کی پیدائش چھپی رہی ویسے امام زمانہ کی پیدائش بھی چھپی رہی. اللہم صلی محمد. خوب یہ شبہ میں آپ کی زندگی میں جو ذہن میں کوشچن آتے ہیں میں آہستہ آہستہ ان کے جواب آپ کو دینے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان محترم
یا بہرحال کسی اور کے ذہن میں سوال ہوں گے، اہل سنت برادران کے ذہن میں سوال ہوں گے، بہرحال سوال ذہن میں ہوتا ہے. پہلا میں نے آپ کو ایک دفعہ ایک مجلس میں جواب دے دیا، طول عمر کا، لمبی عمر ہونا کوئی بڑی بات نہیں ہے. ایک شخص آئے اور آپ کو اعلان کرے کہ پانی پہ چلنا ہے، اس نے، آپ بہت پریشان، سب لوگ جمع ہو جائیں گے، بھائی بڑا کوئی بڑی بات ہے پانی پہ. تھوڑی دیر میں وہ چل کے دوسرا ہے، میں نے بھی پانی پہ چلنا ہے، تو آپ کا تعجب تھوڑا کم ہو جائے گا، آپ کے لیے تھوڑا کم ہے. پھر تیسرا شخص آئے، بولے میں بھی پانی پہ چل سکتا ہوں، تھوڑا اور کم. چوتھا ہے تو آپ ویلیو بھی نہیں دیں گے، بولے ہاں یہ تو ہر کوئی چلتا ہے پانی کے اوپر. پروردگار نے امام کی ولادت سے پہلے حضرت خضر لمبی عمر رکھتے ہیں، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ، حضرت جو ہے وہ ادریس کو بھی خدا نے رکھا ہوا ہے. حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ 2500 سال. خب یہ کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ خدا نہیں کر سکتا. جب خدا قرآن میں کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں تمہارے مرنے کے بعد تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، قرآن میں ہے نا کئی جگہ پر، میں تمہیں دوبارہ اٹھاؤں گا، تم مر جاؤ گے، ختم ہو جائے گا سب، پھر بھی اٹھاؤں گا. اور پہلے میں نے تمہیں کیسے پیدا کیا تھا؟ ایک نطفے سے میں نے تمہیں پیدا کیا، تو میں تمہیں اٹھا بھی سکتا ہوں. تو خدا جب اٹھا سکتا ہے تو خدا زندہ نہیں رکھ سکتا؟ تو یہ تو کوشچن ہی ختم ہو گیا. دوسرا خوب پیدا خدا قرآن میں کہہ رہا ہے میں نے حضرت موسیٰ کی ولادت کو مخفی رکھا. خدا ہے جو رشد دیتا ہے ماں کے پیٹ میں بچے کو، خدا کی مرضی ہے، خدا جیسے بھی کرے. پھر اس کے بعد اب چھوٹی عمر کے اندر، یعنی کم سن کے اندر انسان جو ہے وہ امام، 5 سال کی عمر میں امام جو ہے وہ امام ہے. تو یہ کیسے ممکن ہے؟ خدا اس کا بھی جواب قرآن سے دے رہا ہے کہ جب حضرت مریم حضرت عیسیٰ کو گود میں لے کر آئیں تو انہوں نے سوال پوچھا، کہا اس سے پوچھو، ابھی گود میں بچہ ہے، کیا کہہ رہا ہے؟ حضرت عیسیٰ نے کیا فرمایا؟ میں اللہ کا نبی ہوں، کتاب میرے اوپر آنے والی ہے، سب کچھ ہے، خود قرآن ہے. تو خدا اپنے آخری ہادی کو بھی یہ سب کچھ دے سکتا ہے. لیکن اب یہ اس ٹائم کے اندر جہاں ہم یہ سب کر رہے ہیں عزیزان محترم، وہاں دوسری طرف ایک پورا سسٹم، جیسے یہاں حضرت موسیٰ کے مقابلے میں حضرت موسیٰ کی قوم نے اتنا خدا کی بارگاہ میں گریہ کیا کہ خدا نے حضرت موسیٰ کو بھیج دیا. کس کے مقابلے میں بھیجا؟ فرعون. قرآن کہہ رہا فرعون کے مقابلے میں آئے، حامان، قارون. 3 مختلف ٹرائنگلز، ایک ٹرائنگل ہے اس میں مختلف استکبار، طاقت، قدرت ہونا، فائنینشلی سٹرونگ ہونا، قارون کا خزانہ ہونا، جادو، سحر ہونا، یہ سب کچھ اس زمانے کے اندر تھا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پروردگار نے اتنی بڑی ایمپائر کے مقابلے میں بھیجا. کیا تھا حضرت موسیٰ کے پاس؟ کیا تھا؟ کچھ بھی نہیں تھا. لیکن جب خدا اپنا جلوہ دکھا دے طور پر تو پھر سب کچھ دکھا دیتا ہے. یہ کمال ہے. کلیم اللہ. خوب حضرت موسیٰ آئے، لیکن حضرت موسیٰ کے مقابلے میں انہوں نے کیا کہا؟ انہوں نے کہا کہ قوم کو، لوگوں کو، کہ یہ سحر کر رہا ہے. یعنی جیسے ہم نے، وہ بھی اس زمانے میں جادو اپنے پیک پہ تھا، جادوگر آپ کے سامنے تھے. حضرت یہ بھی سحر ہے، یہ تمہیں دور کر دے گا، یہ تمہیں گمراہ. یعنی خود فرعون نے دین بنایا ہوا تھا، ایک پورا ریلیجن، ایک پورا دین تھا. اور وہ دین، اس دین کا کیا کام تھا؟ اللہ سے دور کرنا، لا الہ الا اللہ سے دور کرنا. ظاہری طور پر دنیا کو اچھا دکھا رہا تھا لیکن انسانیت کو برباد کرنا تھا. وہ پورا دین لے کر آیا تھا. آج جو بڑی بڑی طاقتیں ہیں وہ آپ سے یہ نہیں کہتی کہ ہم آپ کے دشمن ہیں، ہم آپ سے نہیں، وہ پورا دین لے کر آپ کے پاس آئے ہوئے ہیں، پورا ریلیجن ہے. دنیا کی اکانومی کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہوا ہے. ساری چیزیں آپ خوف میں قومیں، ملک اپنے آپ کو گھٹنے ٹیک دیتی ہے کہ ہماری اکانومی ختم ہو جائے گی، ہمارا سب یہ ہو جائے گا، ہمارا وہ ہو جائے گا. لیکن دین اس کا اگر آ گیا تو آج آپ کے سامنے معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کہ کون کون سی چیزیں ہمارے ملک میں، ہمارے کلچر میں، ہمارے مذہب میں پینیٹریٹ کر گئی ہیں کہ جو دین کا حصہ نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ
وہی سسٹم ہے جو حضرت موسیٰ کے سامنے آیا تھا. آج اگر ہم امام کے لیے معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں تو ہمیں اس سسٹم کو سمجھنا پڑے گا. صرف میٹھا میٹھا تو نہیں ہے نا یہاں پہ تو آپ کو محنت تو کرنی پڑے گی. جانے کربلا سختیوں کی جگہ ہے, کربلا ابتلا اور امتحانات کی جگہ ہے. کربلا اپنے وجود کو اپنے امام کے گرد قربان کرنے کی جگہ ہے. خوب کربلا آپ سے یہی ڈیمانڈ کر رہی ہے, خوب آئیے آپ دیکھیں. خوب آپ بولے اتنا بڑا سسٹم دنیا کا, دنیا جو ہے وہ ای کامرس پہ جا رہی ہے, دنیا کرپٹو کرنسی پہ جا رہی ہے, ڈیجیٹل کی طرف جا رہی ہے. خوب میں کیا کر رہا ہوں؟ ایک منٹ میں صرف اسٹیٹسٹ کا جو ویب سائٹ ہے یا اس کی طرف سے ڈیٹا ہے, آپ سب ماشاءاللہ جوان ہیں, ایک منٹ میں آج کل کے دور کے اندر 500 سے زیادہ آرٹس جو ہیں وہ اپلوڈ ہوتے ہیں. ایک منٹ میں پتہ نہیں کتنے ملین میسیجز ٹرانسفر ہوتے ہیں, پتہ نہیں کتنے لاکھ سبسکرائبرز ہوتے ہیں, کتنے ملین لوگ لنکڈ پہ کنیکٹ ہوتے ہیں, کتنے جو ہے وہ دنیا میں اسٹیٹس ڈالتے ہیں انسٹا پہ, واٹس ایپ پہ. مطلب ایک منٹ میں اس سائبر ورلڈ میں یہ کام ہو رہا ہے. ایک منٹ میں کون کنٹرول کر رہا ہے اسے؟ حاکمیت کس کے پاس ہے اس کی؟ ہمارے پاس کیا ہے؟ یا اگر یہ بھی ہے تو اس کے اندر ہمارا شیئر کتنا ہے؟ ہم کتنا اپلوڈ کر رہے ہیں یا ہم صرف ڈاؤن لوڈ کر رہے ہیں؟ ہماری طرف سے بھی کچھ جا رہا ہے کہ نہیں جا رہا؟ لیکن آپ کچھ بھی کر لیں, دشمن کے میدان میں کھیلنا ناکامی ہے, یاد رکھیے گا. اگر آپ دشمن کے میدان میں کھیل رہے ہیں تو آپ کربلا کو نہیں سمجھے. پھر کربلا امام حسین علیہ السلام کا میدان ہے. امام نے اس وقت کے حاکم کو اپنے میدان میں بلا کر ہرایا ہے. امام زمانہ بلند ترین صلوات. اللہم صلی علی محمد. نعرہ حیدری. خوب سمجھنے کی کوشش کریں جانے محترم. امام کو زبردستی نہیں بلایا گیا کربلا. امام نے کربلا ڈیزائن کی ہے اسٹریٹجیکلی. کربلا کو سمجھے. ہم نے پتہ نہیں کیوں اتنے عرصے سے ان ایام کو پتہ نہیں کہاں لے گئے ہم. ہمارا اپنا قصور ہے, کسی کا قصور نہیں. جانے محترم مکتب کے اندر کوئی کمی نہیں ہے. میں پہلے بھی آپ کو کئی دفعہ, اگر کوئی کمی ہے تو میرے اندر کمی ہے جو میں ڈیلیور نہیں کر رہا آپ کو. امام نے اسٹریٹجیکلی کربلا ڈیزائن کی ہے. کیسے ڈیزائن کی ہے؟ بوڑھا شخص بھی لے کر آئے ہیں امام, جوان بھی لائے ہیں, بچہ بھی لائے ہیں. یہ سب پلان سسٹم ہے کہ میں ایسا میدان بناؤں گا کہ صدیاں گزرتی جائیں گی, کربلا روشن ہوتی جائے گی. نہیں روک پائے گا کوئی کربلا کو. یہی تو خوبی ہے. دشمن کے میدان میں آپ جتنا کھیل لیں آپ کبھی بھی نہیں جیتیں گے. کیوں؟ میدان اس کا ہے. آپ کو اپنے میدان میں دشمن کو لانا پڑے گا. امام کو ایسے لوگ چاہیے. اذان محترم میں جانتا ہوں کام سخت ہے, آسان کوئی نہیں ہے, لیکن جب امام کی طرف بڑھیں گے تو پھر کوئی سختی نہیں ہے. پھر امام جانے, امام کا کام جانے. آپ اپنا کام کریں, امام اپنا کام کریں گے. آپ کو اگر یہ امام پر یقین ہے کہ یہ ساری ہوائیں, یہ ساری فضائیں, یہ سب امام کے وجود کی وجہ سے ہیں, تو پھر آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ آپ بڑھیں امام کی طرف. ہم امام کی طرف بڑھنے سے ڈرتے ہیں. اصل میں ڈر لگتا ہے ہمیں, یہ ذمہ داری آ جائے گی, کوئی کام کرنا پڑ جائے گا امام کے لیے, اپنے کام چھوڑ نہیں پاتے. عزیزان محترم کربلا یہی پیغام ہے. دعائے ندبہ آج ہم نے انشاءاللہ پڑھی ہوگی. بہرحال بہت سے جوانوں کے لیے کہ دعائے ندبہ ظاہراً دیکھنے میں تھوڑی سی بڑی لگتی ہے,
ٹھیک ہے آپ پوری نہیں پڑھیں کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کوشش کریں 2 لائنیں پڑھ لیا کریں جمعے والے دن، 4 لائنیں پڑھ لیں، 5 لائنیں پڑھ لیں، عادت ڈالیں، اسی تھوڑے تھوڑے پڑھتے پڑھتے آپ پورا بھی پڑھ لیں گے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، پڑھیں ضرور۔ ہم اس کے اندر دعائے نطبہ میں کہتے ہیں کہ مولا میں جب آپ ظہور کریں تو میں آپ کے گرد گھوموں۔ بس بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا صاحب ہماری امام سے ملاقات کیسے ہو، کب وہ ہمیں کوئی وظیفہ دے دیں کہ ہماری امام سے ملاقات ہو جائے۔ اگر امام سے آپ کی ملاقات ہو تو آپ کیا کریں گے؟ چاہتا تو ہر کوئی ہے نا کہ اگر میری امام سے ملاقات ہو تو میں کیا کروں گا۔ ایک عالم دین تھے آیت اللہ بروجردی کے زمانے کے، آیت اللہ بروجردی اپنے زمانے کے مراجع جہان تھے، بہت بڑے مراجع تھے، انہی کی محنتوں کی وجہ سے ہندوستان میں جو ہے وہ تبلیغ ہوئی اس زمانے میں۔ آیت اللہ بروجردی ایک اور عالم دین تو ان سے کہتے تھے کہ اللہ نے مجھے اتنا کچھ دیا ہے لیکن میری مجلس میں وہ بات نہیں ہے جو آپ کی مجلس میں بات ہے، جو آپ جب تقریر کرتے ہیں تو کچھ اور ہے۔ تو کہتے ہیں بہرحال انہوں نے ان کے قریب تھے تو ان کو کہا کہ جب میں نجف کے حوضے میں پڑھتا تھا تو میں سامرا گیا جہاں امام کا اپنا گھر ہے، امام غیبت میں وہیں سے گئے۔ تو ظاہر اس زمانے میں اور ابھی بھی ویسے ہی ہے لیکن اب ظاہر خالی ہو گیا، امام حرم کے قریب سب کچھ لوگ خالی ہیں، ورنہ پہلے تھا کہ سب اہل سنت ہی رہتے تھے، سارے اس حرم کو جو کیئر ٹیکر تھے وہ سب اہل سنت ہی تھے۔ تو کہا کہ بہرحال میں گیا تو بہرحال وہ ایک اہل سنت تھے جو خادم تھے حرم کے، رات کو دروازہ بند ہو جاتا تھا۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے رات کو آج یہیں گزارنے دیں، کہا رات ہوئی، انہوں نے دروازہ بند کر دیا، میں حرم کے اندر بیٹھا ہوا، میں زری کے مقابلے میں 11ویں امام کی بیٹھا ہوا، 10ویں امام وہیں پر ہیں 11ویں۔ کہا میں نے وہاں پر امام سے متصل ہوا، میں نے کہا مولا عرب کا قانون ہے کہ جب کوئی کسی کے گھر آتا ہے نا تو وہ اپنے مہمان کی ہر خواہش کو پورا کرتا ہے، اور آپ جانتے ہیں کہ وہ سامرا جہاں پر حرم ہے وہ امام زمانہ کا گھر ہے، وہ امام زمانہ کا گھر ہے، باقی حرم ہی ہے لیکن وہ خاص امام زمانہ کا گھر ہے کیونکہ وہی جگہ ہے وہ۔ تو کہا مولا میں آپ کے گھر آیا ہوں۔ دوسرا عرب کا قانون یہ ہے کہ اگر کوئی کسی عرب کو ان کے باپ کا واسطہ دینا تو بھی وہ عرب اس کی ساری خواہش کو پورا کرتا ہے۔ کہا مولا آپ کے بابا کی زری کے مقابلے میں بیٹھا ہوا ہوں، کیا آرزو ہے؟ مولا اپنا دیدار کرا دے، مولا زیارت کرا دے۔ کہا میں یہ کرتا رہا، رات بیٹھا رہا، کہ رات کا کچھ پہر میں نے دیکھا دروازہ تو بند ہے، نور داخل ہوا، نور مجسم ہوا، میں نے دیکھا کہ امام تشریف فرما ہے۔ اب ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم کیا چاہتے ہیں اور وہ کیا چاہتے تھے۔ امام آئے، امام نے میں نے سلام کیا، امام مسکرائے، امام نے کہا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا کچھ بھی نہیں، صرف آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، آپ کی سلامتی چاہتا ہوں۔ کہا نہیں ٹھیک مانگو، کہا نہیں۔ پھر امام نے دوسری دفعہ پوچھا کیا چاہتے ہو؟ کہا مولا کچھ نہیں چاہتا، صرف آپ کی سلامتی چاہتا ہوں، بس قربان۔ پھر امام نے کہا نہیں۔ پھر تیسری دفعہ جب امام نے پوچھا اس نے یہی کہا۔ امام فرماتے ہیں کہ تمہیں تو مانگنے کا سلیقہ بھی نہیں آتا، جاؤ ہم نے تمہیں علم دیا، ہم نے تمہیں علم دیا۔ کہا یہ آیت اللہ بروجردی کو یہ اس علم کا نتیجہ ہے۔ عزیزان محترم، ہماری امام سے ملاقات ہو ہم کیا مانگیں گے؟ ہم امام سے کیا کہیں گے؟ آپ اس چیز کو پریکٹس کریں عزیزان محترم۔ خوب اگر امام سے ملاقات ہوئی تو کیا کریں گے؟ جسے لوگ ہم سے کہتے ہیں ہمارے تو چھوٹے سے طالب علم ہے، ہماری تو کوئی حیثیت اور اوقات بھی نہیں ہے عزیزان محترم، میں بار بار بات ہے، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے۔ لوگ ملنا چاہتے ہیں، لوگ سلام کرنا، ایک تو یہ کووڈ ہے، ظاہر بہرحال آپ کو بھی خیال کرنا ہے، مجھے بھی خیال کرنا ہے۔ آج بھی میرے ایک عزیز کا انتقال ہو گیا، کل میں نے ان کے لیے دعا کرائی، بہرحال خدا ان کی مغفرت کرے۔
خدا سب کو صحت یاب کرے جو لوگ مریض ہیں. لیکن بہرحال میں بھی چاہتا ہوں ملنا، لوگوں سے ملنا، لوگوں سے بیٹھنا. میری کوئی حیثیت نہیں ہے، میری کوئی اوقات ہی نہیں ہے. اس کے بعد یہ سب کچھ میں دیکھتا ہوں آنا جانا، مجھے بہت شرمندگی ہوتی ہے. میں واقعاً اپنے آپ کو قابل نہیں سمجھتا ان ساری چیزوں کے جو ہے، جو ہوتا ہے. اور میں آج اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا، علماء جو دوسرے ممالک میں تبلیغ مجلس پڑھ رہے تھے، افریقہ میری بات ہو رہی تھی. آپ یقین کریں مطلب میں ان کو بتا رہا تھا کہ مطلب یہاں پر حالات پاکستان میں مختلف ہوتے ہیں. وہاں آرام سے آدمی آرام سے سادہ سا آتا ہے، مجلس پڑھتا ہے، چلا جاتا ہے. یہاں میں نے بولا بہرحال مسائل ہیں، مختلف ہیں، لیکن یہ چیزیں ذاتی طور پر مشکل دیتی ہیں. یعنی انسان ایسا ہے نہیں، ہونا نہیں چاہیے. ہم نے اولیاء خداؤں کو دیکھا، آرام سے جاتے ہیں، آرام سے آ جاتے تھے. لیکن کیا کریں، پھنسے ہوئے ہیں، مشکلات ہیں. اب آپ اگر مجھے ملیں، سلام کریں، چلے جائیں، اچھی بات ہے. لیکن کیا ہم امام کی زیارت کریں، امام سے کہیں گے مولا ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، امام بولیں چوم لو، چوم لیا ہاتھ. پھر امام کو کہیں امام التماس دعا، گھر چلے جائیں گے، امام کو چھوڑ کے چلے جائیں گے. دعائے نطبہ کے جملے یہی ہیں کہ جب میں آپ کو پاؤں، آپ کے گرد گھوموں، جب تک آپ کامیاب نہ ہو جائیں. بس جانے محترم، یہ ہے معرفت امام. اسی کو پہنچنا ہے. اسی کے لیے ہم لوگ یہ چند دن جو ہے وہ یہاں جمع ہوتے ہیں. وہ آپ دیکھیں کہ امام کے لیے ہی اصل میں کریا ہے. تہران میں رہنے والے ایک شخص کے جو چھوٹی سی دکان تھی، لیکن بڑے بڑے علماء ان کی خدمت میں آتے تھے، بیٹھتے تھے، پوچھتے تھے کہ آپ کی امام سے ملاقات، کیونکہ ان کے بارے میں کہتا تھا کہ ہر ہفتے ان کی امام سے ملاقات ہوتی تھی. تو ان سے ایک عالم دین نے سوال کیا کہ آپ امام سے کیسے ایسا ہوتا ہے ہر ہفتے؟ کہا امام نے خود بھی فرمایا ہے کہ اگر میں نہ آؤں تم سے ملنے تو میں جانتا ہوں تمہاری جان نکل جائے گی، اتنا عشق ہے امام سے. تو کہا اس مقام پہ کیسے پہنچے، کیسے مولا؟ کہا میں نے خواب میں رسول خدا کو دیکھا اور میں نے رسول خدا سے کہا کہ یا رسول اللہ مجھے اپنے آخری فرزند کی زیارت کروا دے. کہ رسول خدا نے فرمایا کہ تم وہی کرو جو ہمارا آخری فرزند کرتا ہے، تو تمہاری زیارت ہو جائے گی. کہا آخری فرزند کیا کرتا ہے یا رسول اللہ؟ کہا ہمارا آخری فرزند صبح اور شام حسین پر گریہ کرتا ہے. یا امام زمان، آج آپ کا دن ہے، ہر روز ہی آپ کا ہے. یہ مجلس کے اصل بانی آپ ہیں، اصل صاحب عزا آپ ہیں، اصل عزاداری کے وارث آپ ہیں، اصل غم آپ کو ہے. ہم تو پرسہ دینے آتے ہیں مولا، بس قبول کیجئے گا. کو امام حسین پر میرا وقت کا امام گریہ کرتا ہے، صبح اور شام گریہ کرتا ہے. کیونکہ میں آپ کربلا سنتے ہیں، وقت کا امام کربلا کو دیکھ رہا ہے، دیکھتا ہے کس مقام پر کب کیسے کیا ہوا. کہاں میرا مولا پیاسا زخموں سے چور کب کہاں بیٹھا ہوگا. ہم تو در و دیوار میں پھنسے ہوئے نا. ہم جب جاتے بھی ہیں تو بھی ہم سمجھ تھوڑی سکتے ہیں. ہم تو جب بھی جاتے ہیں بس ہم جگہوں کو ایسے بس کاؤنٹنگ پورا کرتے ہیں. یہ امام جانتا ہے کہ کس طرح ایک بدن کو اٹھا کر خیموں کی طرف لاتا ہوگا حسین. چند دن کا مہمان رہ گیا ہے حسین. کتنی محنت کی آپ نے، کہاں سے آپ آتے ہوں گے، کتنی مشکلات سے آتے ہوں گے، بیٹھتے ہوں گے، مولا کی مجلس سننے آئے ہیں، جگہ کوئی بھی مل جائے، زمین مل جائے،
روڈ مل جائے، پتھر مل جائے، کوئی فرق نہیں پڑتا. کیوں نہیں پڑتا؟ کیوں خاک پہ آپ بیٹھ جاتے ہیں؟ کس نے کہا ہے آپ کو خاک میں بیٹھنے کو؟ کیوں آپ کو تکلیف نہیں ہوتی خاک میں بیٹھتے وقت؟ کیونکہ آپ جانتے ہیں نا میرا ارباب کربلا کی خاک میں نہ جانے کہاں کہاں بیٹھا ہوگا. گلی گلی محلے محلے سڑکوں پہ آپ سبیل لگاتے ہیں، پانی پلاتے ہیں، مگر کیوں لوگوں کے گھر پانی نہیں ہے؟ نہیں ہے. کیا لوگ پانی پی کے نہیں آتے؟ نہیں پی کے آتے ہیں. پھر کیا؟ کربلا میں پانی نہیں ملا نا، ہم دنیا کو پانی پلاتے ہیں اپنے مولا کی یاد میں. چھوٹے چھوٹے بچے آپ دیکھیں گلاس لے کے کھڑے ہوئے ہوتے ہیں. کیوں؟ کہ کربلا کے بچے پیاسے رہ گئے. یہ دنیا کوئی اور ہے. اسے شاید مادی لوگ نہ سمجھ پائیں کہ یہ کیوں ہے. یہ آپ اربعین پہ جائیں انشاءاللہ کہ آپ کو پتہ چلے گا. ایک چھوٹی سی بچی راستے میں کھڑی ہوئی صرف ٹیشو پیپر دے رہی ہے آپ کو. وہ ٹیشو پیپر، ہاں اس کے پاس بس وہی ہے. وہ چاہتی ہے میں بھی کچھ حصہ ڈال لوں ظاہر ہے امام حسین میں کچھ دے دوں. کیوں؟ کیونکہ یہ امام کا ظاہر ہے. اللہ اکبر، امام کا. ہاں عزاداران محترم، بس آپ نے گریہ کیا جمعے کا دن، واقعا ہے امام کے لیے گریہ کریں، امام کی دوری کے لیے گریہ کریں. عزیزان محترم تڑپیں گے نہیں. آپ یقین کریں، میں نے روایات دیکھی، میں نے علماءوں کو پڑھا، میں نے دیکھا کہ جب تک تمہارے وجود سے چیخ نہیں نکلے گی امام نہیں آئے گا. نہیں آئے گا، امام نہیں آئے گا. چیخیں ندبے کریں. کہاں ہے وہ؟ کہاں ہے جو زمین اور آسمان کے متصل ہونے کا سبب ہے؟ کہاں ہے جو کربلا کا بدلہ لے گا؟ کہاں ہے جو اولیاء کی عزت ہے؟ کہاں ہے جو دنیا کے حاکمانوں حکمرانوں کو ذلیل کرے گا؟ ہاں زیادہ محترم، بس ایک نامہ، ایک خط کوفہ پہنچا. اب دیکھیں امام اگر بلاتے ہیں تو کیسا بلاتے ہیں، اور کوئی آئے امام کی طرف تو اسے کیسا آنا چاہیے. کربلا والوں نے ہمیں راستہ بتایا. امام کا خط جب کوفہ پہنچا تو اپنے دوست کو، کہ جو امام کا قدیمی دوست ہے، پرانا دوست ہے، کون؟ حبیب ابن مظاہر. خط پہنچا. خط کی عبارت کوئی بہت بڑی نہیں تھی، بس سلام ہے اور یہ کہا ہے کہ ہم آ گئے ہیں. اگر تم ہمارے پاس آ جاتے ہو تو آخرت میں رسول خدا شفاعت کریں گے تمہاری. واسطہ کیسا دیا، ریفرنس. اب کہتے ہیں کہ حبیب اپنے وجود میں اتنا تیار تھا کہ جیسے ہی دیکھا اپنے مولا کا خط، وجود تڑپنا شروع ہو گیا. تڑپنا شروع، یہ پریکٹس ہے جانے محترم میری. تڑپنا شروع ہو گیا، بیٹھا نہیں گیا حبیب سے. ایک عجیب عشق کی آگ جو ہے وہ باطن کے اندر نفوذ کر گئی. حبیب اٹھے اور اپنے خادم کو کہتے ہیں بھیج دیا سواری، کیونکہ شہر میں پہرے لگے ہوئے ہیں کوفہ میں. دیکھا بازار میں گئے، بازار میں مسلم نے اوسجہ کو دیکھا. مسلم پوچھا مسلم کیا کر رہے ہو بازار میں؟ کہا خضاب لینے آیا ہوں. خضاب، محاسن کو خضاب لگانے کے لیے. کہا مسلم حسین ابن علی کربلا آ گئے ہیں. ایسا خضاب لگے گا قیامت تک یاد رکھا جائے گا. اب کمال دیکھیں، ادھر حبیب نے ایسا جملہ، کہتے ہیں مسلم اس مقام سے کہیں گیا نہیں کہ میں گھر بتاؤں یا میں یہ کروں، نہیں. اسے کہتے ہیں یہ ہے امام کے گوہر جسے امام چن رہے ہیں. مسلم اسی حالت میں کربلا کی طرف چلے گئے، اسی حالت. بس آپ نے گریہ کیا. بس یہ چند عرائض تھے جو آپ کے اذان عالی میں عزیزان منتقل. آپ ماشاءاللہ ساری باتیں جانتے ہیں. جیسے ہی اب ادھر کیا عالم ہے، کربلا میں کیا عالم ہے؟ کربلا میں یہ عالم ہے کہ دشمن کی طرف تو فوج تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے، لوگ آتے ہیں. ادھر کیا ہے؟ ادھر غربت ہے، ادھر کوئی آ ہی نہیں رہا. غریب ہے نا امام، غربت ہے. لیکن ایک پرچم ہے جسے امام ہر جگہ سنبھال رہے ہیں. وہ ایک پرچم کسی کو دے نہیں رہے. دیکھا دور سے کہ کچھ خاک دھواں اٹھتا ہوا ہے.
قریب آئے کو کیا دیکھا؟ کہا حبیب ہے. حبیب کا آنا تھا. پورے امام کے اس لشکر میں خوشی کی لہر دوڑ اٹھی. خوشی ہو گئی. کون؟ کہ سید الشہداء کے لشکر میں بھی کوئی اضافہ تو ہوا. ہاں زیادہ اضافہ ہوا. خوشی کی لہر ایک دوڑ گئی کہ کوئی آیا ہے. اب یہ جو شور تھا یہ اہل حرم کے کانوں تک پہنچا. سلام ہو علی کی بیٹیوں پر، غربت کے عالم میں کس طرح اپنے بھائی کا ساتھ دیتی رہی. کہا اماں فضہ کون ہے؟ یہ کیسا شور ہے؟ جب پیغام بتایا گیا کہ بی بی حبیب آیا ہے. اللہ اکبر اللہ. کیا دن آئے کربلا میں. بیویوں نے، بی بی زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں اماں فضہ جائیے اور حبیب کو ہمارا سلام. اساتذہ محترم، میں بہت چیخ کے مصائب پڑھ نہیں سکتا، بس اگر آپ سمجھ جائیں تو گریہ کر لیجئے گا. جب حبیب کو سلام پہنچا نا، حبیب خاک کے کربلا پہ بیٹھ گیا، خاک اٹھائی اور اپنے سر پہ ڈالی. کہا پروردگار کیا دن آ گئے ہیں. علی کی بیٹیاں ہمیں سلام بھجواتی ہیں. اللہ اکبر. یقیناً حبیب کی عظمت ہے، یقیناً حبیب صحابی ہے، حبیب امام حسین کا بچپن کا ہے، لیکن پھر بھی غربت سید الشہداء. میری بیوی جانتی تھی کہ میرے بھائی کے لشکر میں اضافہ ہوا ہے، حبیب کے آنے سے میرے بھائی کے وجود میں خوشی ہوگی، میں بھی سلام بھجوا دوں. ہاں زاداران محترم، حبیب بھی روز عاشورہ لڑا، مسلم ابن اوسجہ بھی لڑا، لیکن کمال ایسا کہ مسلم جب گرا حبیب کا دوست ہے، حبیب پہنچے بدن پر. بس آخری چند جملے اور آپ سے التماس دعا. حبیب گرے، حبیب پہنچے، کہا مسلم وصیت، کوئی وصیت ہے؟ حالانکہ حبیب جانتے ہیں کہ انہوں نے بھی نہیں رہنا، لیکن دوست ہے، وصیت ہے. مسلم نے امام حسین علیہ السلام کی طرف اشارہ کیا، کہا حبیب اسے کہتے ہیں اصحاب امام حسین. حبیب اشارہ کیا، جب تک زندہ ہو امام حسین کا ایک بال نہ ٹوٹے. ہاں زاداران محترم، یہی تو کمال ہے کہ وہاب ابن کلبی جب لڑا اس کی گردن کٹ گئی. 17 دن کا مسلمان، 17 دن اس کی شادی کو ہوئے، 6 دن مسلمان ہوا، گردن کٹ گئی. دشمن نے گردن کو اس کی ماں کی طرف دیا، اس کی ماں نے گردن اٹھائی اور دشمن کی طرف پھینکی اور کہا کہ جو ہم دے دیتے ہیں وہ لیتے نہیں. الا لعنۃ اللہ علی القوم الظالمین وسیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون. پروردگار امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل عطا فرما، ہمیں ان کے ناصروں، ان کے مددگاروں میں شمار فرما. پروردگار ہمیں اپنے وقت امام کے لیے تیار ہونے کی توفیق عطا فرما. بہت سارے لوگ بیمار ہیں، مجھے اور بھی لوگوں نے کہا ہے، کووڈ کی وجہ سے، کینسر کی وجہ سے ICU میں ہیں. پروردگار جو بھی حاضرین بیٹھے ہیں ان کے بیمار، جو سن رہے ہیں ان کے بیمار، جس نے بھی بہرحال کہا ہے مریض ہیں، پروردگار تجھے واسطہ سید الشہداء کے ان صحابیوں کا انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما. پروردگار کل 14 اگست ہے، ہمارے وطن عزیز کی آزادی کا دن ہے. پروردگار تجھے نہ ایام کا واسطہ ہمارے ملک کو ترقی اور استقامت عطا فرما، اس کے دشمنوں کو نیست اور نابود فرما. پروردگار جہاں جہاں بھی مجلس ماتم عزاداری ہو رہی ہے ان کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. پروردگار عاشورہ میں چند دن رہ گئے ہیں، پروردگار ہمیں اپنے باطن کو صاف کرتے ہوئے اپنے وقت امام تک پہنچنے کی توفیق عطا فرما. ہمیں مقصد امام حسین، غم امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما. پروردگار
ہماری اس قلیل سے عبادت کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما، ہمیں حج عمرہ اور زیارات کی توفیق عطا فرما، علماء اکرام مراجع اکرام کو طول عمر اور سلامتی عطا فرما، جو بھی ان مجالس میں عزاداری میں پولیس انتظامیہ سیکیورٹی اسکاؤٹ جو بھی ہے لوکل گورنمنٹ لوکل جو جتنے بھی لوگ میڈیا والے ساؤنڈ والے جو اپنا کردار ادا کر رہے ہیں دور دور جہاں جہاں بھی پوری دنیا میں، پروردگار تجھے واسطہ ہے نیام کا انہیں اپنی بارگاہ سے اجر کثیر عطا فرما۔ اللہم ارزقنا زیارت الحسین فی الدنیا و شفاعت فی الآخرہ، صلوات بھیج محمد و تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے۔ اللہ اللہ بس خطا یہ ہے کہ بے تقصیر ہے، اللہ اللہ بس خطا یہ ہے کہ بے تقصیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر سو گئے اصغر سکون سے موت کی آغوش میں، سو گئے اصغر سکون سے موت کی آغوش میں، جان کے منزل میں اب تک حرملا کا تیر ہے، جان کے اس منزل میں اب تک حرملا کا تیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے۔ ہائے وہ روداد غم اور کربلا کی داستان، ہائے وہ روداد غم اور کربلا کی داستان، بے کفن بھائی کا لاشا بے ردا ہمشیر ہے، بے کفن بھائی کا لاشا بے ردا ہمشیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے۔ اللہ اللہ بس خطا یہ ہے کہ بے تقصیر ہے، اللہ اللہ بس خطا یہ ہے کہ بے تقصیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے، خنجروں تیروں سے نہ ہے اور تن شبیر ہے۔ کربلا کی خاک سے اٹھ
کہاں ماں کے قدم، کربلا کی خاک سے اٹھتے کہاں ماں کے قدم، ان بیابانوں کے دامن میں کہیں بے شیر ہے، ان بیابانوں کے دامن میں کہیں بے شیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، ہائے وہ کڑیل جوان کی لاش اور طلحہ حسین، ہائے وہ کڑیل جوان کی لاش اور طلحہ حسین، امتحان خواب ابراہیم کی تعبیر ہے، امتحان خواب ابراہیم کی تعبیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، تھر تھرا اٹھا مدینہ ہل گیا عرش عظیم، تھر تھرا اٹھا مدینہ ہل گیا عرش عظیم، بوسہ گاہ مصطفیٰ پر شمر کی شمشیر ہے، بوسہ گاہ مصطفیٰ پر شمر کی شمشیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، اللہ اللہ بس خطا یہ ہے کہ بے تقصیر ہے، اللہ اللہ بس خطا یہ ہے کہ بے تقصیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، جن کی ماں کو رات کے پردے میں دفنایا گیا، جن کی ماں کو رات کے پردے میں دفنایا گیا، کیوں مسلمانوں وہ بی بی لائق تشہیر ہے، کیوں مسلمانوں وہ بی بی لائق تشہیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، کربلا کی خاک سے اٹھتے کہاں ماں کے قدم، کربلا کی خاک سے اٹھتے کہاں ماں کے قدم، ان بیابانوں کے دامن میں کہیں بے شیر ہے، ان بیابانوں کے دامن میں کہیں بے شیر ہے، خنجروں تیروں سنا ہے اور تنے شبیر ہے، یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى جدك وأبيك وعلى أمك وأخيك وعلى الأئمة المعصومين من ذريتك وبنيك، السلام عليك وعلى ولديك العليين وأخيك بالفضل العباس وسائر المستشهدين بين يديك ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا غريب الغرباء، السلام عليك يا معين الضعفاء والفقراء، السلام عليك يا سلطان العرب والعجم، يا علي بن موسى الرضا،
وعلى آبائك وأبنائك الطيبين الطاهرين ورحمة الله وبركاته. السلام عليك يا سيدي ويا مولاي يا صاحب الزمان. السلام عليك يا خليفة الرحمن. السلام عليك يا شريك القرآن. السلام عليك يا إمام الإنس والجن. الأمان الأمان من فتنة الزمان. أجل الله تعالى فرجك وسهل الله مخرجك وزهورك ورحمة الله وبركاته.